آپ کا گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ 8واں اجلاس ذکر شہدائے کربلا، محترم حضرات، اس سے آپ نے جو میں واعظ و نصیحت جو مجھ سے ہو سکا، اس حکیم بندے سے جو کچھ بھی بنا اور سنا رہا ہے، انشاءاللہ آنے والی شفقت سنانے کی خوشی کرے گا۔ لیکن محترم حضرات، آپ اس ذکر شہدائے کربلا سے کچھ پیغام لیا؟ نہیں لیا۔ آپ نے صرف کربلا کا اور خلفائے راشدہ کا اور سرکار کی پیدائش اور وصال اکرم یہ سماعت کیا، لیکن محترم حضرات یہ بتائیے کہ آپ نے کیا لیا؟ پھر بھی دین میں تفرقہ۔ میرے امام نے میدان کربلا میں جو درس دیا تھا، اس درس کو آپ نے سمجھا؟ میرے امام نے کیا کہا؟ اے لوگوں، یہ جان عزیز ہے، لیکن اس جان کو عزیز اس وقت تک رکھو جب تک یہ دین کے قابل رہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس جسم میں جان ہے اور جان کے اندر ایمان نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے امام کربلا نے یہی پیغام دیا تھا، اے لوگوں، میں اسلام کی آبرو کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اب اسلام کی سربلندی تمہارے ہاتھ میں چھوڑ کر مجھے۔ محترم حضرات، لیکن آپ نے پھر بھی کچھ نہیں سمجھا۔ کربلا میں جو امام نے پیغام دیا، اس پیغام کی اہمیت کو آپ نے نہیں سمجھا۔ میرے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ ہر سال سنتے ہیں، آپ اسے اثر نہیں لے۔ یہ دل کی کھڑکیاں ابھی بھی ایمان سے خالی ہیں۔ ذرا سوچو، ہندوستان میں آ کر خواجہ نے ایمان تو دے دیا، لیکن ہم نے اس کو کھڑکیوں میں جمع کر دیا۔ دادا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نماز کا پیغام دے دیا، لیکن ہم نے نماز کو بالائی طاق کر دیا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت فرما دی، لیکن ہم نے ایمان کو تجوری میں بنا رکھا۔ سن پیارے، یہ دل میں اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خواجہ نے ایمان دیا تو پیارے تجوری کو کھول اور ایمان کو باہر نکال۔ تجوری میں تو چھپا ہوا قرآن تو رکھا ہے، اسے باہر نکال۔ تجوری میں تو نماز کو چھپا رکھا ہے، اسے باہر نکال۔ اور جب راستے سے گزر جا تو دیکھنے والا یوں سمجھے کہ یہ 1400 سے پہلے والا مسلمان جا رہا ہے، ایسا سبحان اللہ ایمان والا جا رہا ہے۔ دیکھ کر کے رش کرے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے لیکن نہ جانے کیسا ہے، اس کے ایمان کی کوئی صداقت نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خواجہ نے ایمان دے دیا، ہم نے تجوری کی زینت بنا دی۔ خواجہ نے قرآن دے دیا، ہم نے تجوری کی زینت بنا دی۔ خواجہ نے ہمیں رحمان کا ایک ہونا بتا دیا، ہم نے تجوری میں سجا دی۔ خواجہ نے ہر ہندوستان میں مسلمان ہونے کا کلمہ لا الہ دے دیا، لیکن ہم نے تجوری میں سجا دیا۔ سن پیارے، اب بھی میرے پاس موقع ہے، تجوری کو کھول، قرآن باہر کر، ایمان کو باہر کر، اور دیکھ کر کے وہ کفر والے بھی اس بات پر ظاہر کرے کہ جو 1400 سال پہلے ان کے نبی نے اسلام دیا ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن کہاں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آج ہماری برا نہ ماننا، بات بہت پختہ کی کہوں گا اور قرآن و احادیث کی روشنی میں کہوں گا، لیکن آپ کو برا ضرور لگے گا۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الحق مر، حق بات کڑوی ہوگی۔ آپ حضرات
کوئی بھی جلسے جلوس ہو کوئی بھی ہو، میں آج مجھے غالباً یہاں پر رہتے ہوئے برابر 5واں مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ حضرات آپسی میں کوئی رنجش نہیں رکھتے، لیکن جب دین کا کام آ جاتا ہے تو اپنی رنجشوں کو دین میں نکالتے ہیں۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ آپ امام حسین کی محفل کو سجایا ہے، آپ کے سجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ سن پیارے، ہمارا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات کو الگ رکھیں، اور جب کبھی ذکر شہدائے کربلا آ جائے یا 12 ربیع الاول شریف کا اجلاس سجایا جائے تو ہمیں اس طرح ایک ہو جائے، اس طرح ایک ہو جائے کہ جیسے کہ بدر کے جنگ بدر میں صحابہ کرام ایک تھے، لشکر 1000 کا تھا، 313 مجاہدین سامنے، لیکن عشق رسول نے کہا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم سینکڑوں ہو کر کے بھی کرتے ہیں غلامی، ہم سینکڑوں ہو کر کے بھی کرتے ہیں غلامی، ہم دین سے کوئی جذبہ نہیں رکھتے۔ برادران ملت اسلامیہ، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب سے ہماری کوئی آپس میں رنجش ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے میرے آقا امام کا پیغام سننا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو اگلے پاس سنا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسن سے چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے اچانک کچھ گفتگو میں بحث ہو جاتی، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعی تعلق ہو گیا، یعنی سلام کلام بند ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور کہا، یا امام آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی سے چل کر کے سلام کر لو اور قطعی تعلق کو ختم کر دو۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے کب ان سے قطعی تعلق رکھا۔ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا امام آپ بڑے ہیں، چھوٹے بھائی کی خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ کہا میں کب ان سے ناراض ہوں، لیکن اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور آپ دونوں حضرات ایک مقام پر جمع نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں تو تم چلے جاتے ہو۔ کہا یہ تو معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے بہت سمجھایا۔ تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا، میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مراجعہ کیا اور اس حدیث کو یاد کیا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی حال سے ارشاد فرمایا تھا، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان سے 3 دن تک قطعی تعلق رکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہا چھوٹے بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے پیغام کربلا کا، لیکن آج ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ لہذا میرا یہ جو بات ہے میری، اس بات کو اپنے دل میں سمیٹ کر کے رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مسلمان سچا وہ ہے جو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بغض و عداوت نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ بغض و عداوت نہ رکھے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، یہی ہے سچا مسلمان۔ بار گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں جو بیٹھے ہیں، اور جو جا چکے ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مرتبہ نماز لوگ پڑھ رہے تھے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سے ایک شخص کا جانور چھوٹا بیل، اور وہ جا کر کے مسجد میں گھس گیا۔ اب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز نے ڈسٹرب کر دیا، لوگوں نے کہا یہ کس کا بیل ہے، بلایا، معلوم کیا کہ فلاں کا بیل ہے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھ کچھ نمازی دروازے کسی ہن میں بیٹھ گئے، اور
देखने लगे कि कब आता है, बैल को बांध दिया था। अब जब वो आदमी ढूंढाते अपने देखता क्या है कि मस्जिद के दरवाजे बैल बंधा हुआ है। उसने देखा, देख करके खुश हुआ कि मेरा बैल बंधा है, महफूज। इमाम साहब ने कहा, भाई ये आपका बैल है? कहा हाँ मेरा बैल है। कहा आप इसे बांध कर क्यों नहीं रखते? मैं बांध कर रखा था, छुटा गया। कहा ये मस्जिद के अंदर आ गया, नमाजियों को डिस्टर्ब कर दिया और साथ ही पाखाना कर दिया। कहा सुनो मौलाना साहब, ऐसा है कि अगर हम भी मुसलमान हैं, चंदा देते हैं, अगर हम नहीं आ सकते तो क्या हमारा बैल भी नहीं आ सकता? हम नहीं आ सकते तो क्या हमारा बैल भी नहीं आ सकता? बोले लिहाजा वही हाल है कि हमने चंदा दे दिया, नाते नबी हो चुकी है, अब उसके बाद हम चले जाएंगे। बाहर गए, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। आइए मेरा से मैं अपने उसी उन्वान की